الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاک ہربل دواخانہ یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی منی میں خون آتا ہے، یعنی جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کی منی میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں بہت زیادہ خشکی اور گرمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور انگریزی میڈیسن، انگریزی ٹیبلٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کوبرا کھاتے ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں جو لذت کو بڑھاتی ہیں، جو ٹائمنگ کو بڑھاتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یا اس میں وہ لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جو کثرت مباشرت کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کثرت سے مباشرت کرتے ہیں، چاہے وہ بیوی سے کریں، چاہے وہ غلط اڈوں پہ جائیں، غلط راستوں پر چلیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، جب آپ کسی بھی چیز پہ حد کو آپ کراس کریں گے تو پھر اس کی ایک سزا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ کچھ حدودیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، یہ جو حدیں ہیں ان کو آپ نے کراس نہیں کرنا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہوں، یعنی کسی بھی قسم کی آپ اگر حدود کراس کریں گے پھر اس کی سزا اللہ نے رکھی ہے، دنیا میں بھی ملے گی۔ اگر اسلام میں حدود کراس کریں گے تو اس کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، وہاں سزا ضرور ملے گی۔ تو بات ہو رہی ہے منی میں خون آنے کی، تو جو حضرات ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں، اور جو گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر چھوڑ دیں، اور اپنی غذا کو چینج کر دیں۔ اگر آپ گوشت کھاتے ہیں، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، پکوڑے، سموسے، برگر کھاتے ہیں تو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ آپ اپنی غذا کو کدو پہ لے آئیں، ٹینڈے پہ لے آئیں، شلجم پہ لے آئیں، گاجر، مولی اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، اور جو کا دلیا استعمال کریں، دودھ کی کھیر بنا کر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ فوری طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور دوائی کے طور پر جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی، سب سے پہلے ہمارے دواخانے کا ایک شادی کورس ہے، صفوف شادی کورس، وہ آپ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اکسیر سوزش کے نام سے ہم نے کیپسول بنائے ہیں، وہ استعمال کریں۔ اور ایک ہم نے صفوف شاہی یا جوارش شاہی، ان میں سے جو بھی چیز آپ کو مل جائے وہ آپ استعمال کریں۔ کم از کم آپ اسے 1 ماہ استعمال کریں اور بیوی سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے یقین ہے، امید ہے کہ میرے رب نے چاہا تو آپ کا یہ جو مرض ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
اور آپ کی جو طبیعت میں بے چینی، بے قراری ہے، خشکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر یہ لوگ لڑاکے بھی ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں، وہ جو کیفیت ہے وہ بھی انشاءاللہ اس دوائی سے، اس میڈیسن سے نارمل ہو جائے گی۔ یہ 3 چیزوں کا پیکج ہوتا ہے، جو بندہ بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی ان کو اس مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ سپرم نہیں بنتے تو اس دوائی سے، اس میڈیسن سے آپ کے سپرم بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ سوزاگ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس میڈیسن سے آپ کا سوزاگ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، میڈیسن استعمال کرنا آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔